محمد بار بار، اللہ کا حبیب بار بار ہمیں سلام کرے، ہم قیامت تک سنتے رہے حبیب خدا، کہاں اللہ کا رسول، کہاں غریبوں کا گھر۔ کہاں آپ ہمارے گھر آ گئے؟ کہاں ہاں، کہ یا رسول خدا آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ کہ یہ کنیز تمہاری؟ کہاں یا رسول اللہ ہماری کنیز ہے؟ کہ میں سفارش کرنے آیا ہوں، کہ میں اس کی شفاعت کرنے آیا ہوں، یہ تاخیر سے آئی ہے، میری خاطر سے معاف کر دو۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں میری خاطر سے معاف کر دو۔ وہ جو صاحب خانہ تھا کہا یا رسول اللہ آپ کی خاطر ہم نے اسے آزاد کیا۔ کون کہتا ہے تلوار سے اسلام پھیلا؟ اسلام رسول خدا کے کردار سے پھیلا۔ بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ بات پہنچ رہی ہے۔ کہنے کے نامی کردار رسول خدا، اخلاق رسول خدا، اس انداز سے پیش آتے کنیزوں کے ساتھ۔ ایک اور روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چند افراد سن رہے ہیں سارے؟ اگر سارا مجمع ساتھ ہے تو سرور کائنات پہ باواد بلند اور ان کی آل پہ باواد بلند صلوات۔ اخلاق نبوی کی آخر خزانہ گرامی یہ سرور کائنات کا کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خطبہ ختم ہو چکا ہے، کچھ صحابہ پھر بھی بیٹھے ہیں، جس سے انسان کو عشق و محبت ہوتا ہے نا، چاہتا ہے دیکھتا رہوں۔ سب کو ہر بات سمجھ نہیں آتی تھی، کچھ اسی لیے بیٹھے رہتے تھے کہ ہم دیکھتے رہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بیٹھے ہیں سب کے سب دیکھ رہے ہیں، رسول اسلام بیٹھے تشریف فرما روزانہ ہو کے بیٹھے ہوئے، اتنے میں سب دیکھتے ہیں کہ ایک کنیز آتی ہے مسجد نبوی کے اندر، پیغمبر کے پاس پڑھتی، کنیز کو آتا دیکھتے ہیں سرور کائنات کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کے سب کنیز کو دیکھنے لگتے ہیں، وہ حیا کرتی ہے فوراً باہر چلی جاتی، پیغمبر تشریف فرما ہو گئے، بات کو جاری رکھا، اتنے میں پھر وہ کنیز آ گئی، پھر رسول اسلام کھڑے ہو گئے، پھر سب نے اس کنیز کو دیکھا، وہ کنیز حیا کرتی ہے، شرم آئی، پھر باہر چلی گئی، سب مجھے دیکھ رہے۔ تیسری دفعہ جب وہ آئی تو رسول اسلام نے اپنی عبا اتار کے اس کے سامنے پھینک دی، کیونکہ یہ جیسے میں نے پہن رکھا ہے، رسول خدا قبا بھی پہنتے تھے، پٹکا باندھتے تھے، امامہ پہنتے تھے اور عبا بھی پہنتے، اپنی عبا اتاری اس کے سامنے رکھا، اس نے دھاگا نکالا، جانے لگا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا؟ پیغمبر نے کہا کنیز سے پوچھو۔ اس کنیز نے کہا میں جس گھر میں رہتی ہوں نا، ان کا ایک بچہ ہے، بچہ بہت بیمار، تو ان سب نے کہا ہمارا بچہ بچ نہیں رہا، بہت بیمار، جا اگر ہو سکے تو رسول خدا کی عبا میں سے ایک دھاگا نکال۔ اب سمجھ میں آیا یہ زیارت صحابہ کی سنت ہے۔ کہا بھئی میں اس گھر میں ہوں، انہوں نے کہا بھئی بچہ بیمار ہے، ذرا پیغمبر کو گھر پہ کہاں ہم لے کے آئیں گے، اتنے لوگ ہیں، پیغمبر مصروف ہیں، حالات خراب ہیں، تو ابا بھی نہیں، ابا سے ایک دھاگا نکالتا بچے کو باندھنے کے، پیغمبر کی ابا کا دھاگا ہے۔ تو اتنے میں کہا کہ میں جب آئی تو میں آگے بڑھی، کنیز تھی کہ میں دھاگا نکال دوں کس طرح سے ابا سے، پیغمبر کھڑے ہوئے سب مجھے دیکھنے لگے، مجھے شرم آنے لگی، میں پیچھے ہٹ گئی، دوسری مرتبہ پھر پیغمبر کھڑے ہوئے، پھر مجھے میں نے دیکھا سب دیکھ رہے ہیں، تیسری دفعہ پیغمبر نے ابا اتار کے پھینکی، کہا یا رسول اللہ آپ نے ابا کیوں اتاری تھی؟ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ مجھے ایک ایسا حاکم دنیا کا دکھائیے جو حکومت بنا چکا ہو اور اپنے معاشرے کی ایک ادنا سی کنیز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ اخلاق رسول خدا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ کہا کہ یہ میں سب جانتا تھا، اب نہ کوئی کہے کہ پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں۔ کہا میں جانتا تھا کنیز کیوں آئی ہے، میں نے ابا اتار کے اسی لیے رکھی کہ وہ دھاگا نکال لے۔
ارے جو ذاتی مسائل تک کو جانتے ہیں اسے اللہ کے حبیب کہتے ہیں. نہیں پہنچا سکا. 7ویں امام سے کسی نے کہا امام موسیٰ علیہ السلام وقت ہے اذان گرامی ایک مرتبہ 7ویں امام سے کسی نے پیغام بھیجا, کہا کہ میرے لیے ذرا دعا کر دیجیے میں بہت بیمار ہوں. تو امام نے جو آیا تھا نا اس سے کہا کہ اس سے کہنا ہم تم سے غافل کب ہیں. ہم تم سے غافل کب ہیں کہ پیغام بھجوا رہے دعا مانگے. بھئی محمد و آل محمد کا مقام کچھ اور ہے. رسول خدا امت سے غافل نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی مصیبت آ جائے نا تو اپنے گناہوں کو دیکھنا, میں نے تو کچھ نہیں کیا یہ آیا. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں, میرا تو کچھ کرنے میں اس میں دخل نہیں ہے. یہ مختلف مسائل میں گھر گیا ہوں. عزیزان گرامی, یہاں تک کہ ایک صحابہ آ کے رسول خدا سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, لیکن یہ امید لے کے آؤں کہ اگر آپ دعا کر دیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. تو رسول خدا نے کہا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ یہ پوچھنا تعلیم ہے. کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہ نہیں, ماں باپ کا انتقال ہو گیا. کہا جا ٹھیک ہے پھر میں ہی دعا کروں گا. نہیں پہنچا سکا. کہا پھر جا میں ہی تیرے لیے دعا کروں گا, جا چلا جا میں دعا کروں گا. وہ چلا گیا. اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیوں پوچھا تھا کہ ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا میں یہ سکھانا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ ماں باپ کی خدمت کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کہا یا رسول اللہ اب اس کے ماں باپ نہیں ہیں. کہا اب دعاؤں ہی سے معاف ہوگا, استغفار سے معاف ہوگا. کہا لیکن اگر بہت گناہگار بھی ہونا اور ماں باپ کی خدمت کرتا رہے, توبہ کرے نہ کرے, ماں باپ کی خدمت کے صلے میں اللہ معاف کرتا رہتا ہے. ارے لوگ ہیں یا نہیں, ہے یا نہیں, پریشان تو نہیں کر رہا ہوں. کہ ماں باپ کی خدمت کے صلے میں اللہ گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. کہ میں اس سے کہہ دیتا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے, میں بھی دعا کروں گا. کہ اب میری دعا ہی کا اثر ہوگا, اس کا اور کوئی اور سلسلہ نہیں ہے. دعاؤں ہی سے اس کے گناہ معاف ہوں گے. ماں باپ کی خدمت کرتا تو ویسے ہی بخشا جاتا. عزیزان گرامی, جناب سرور کائنات ماں باپ سے بھی محبت کے آداب سکھا گئے. اب کہا کہ یا رسول اللہ ماں باپ سے جو ملے تو کیسے ملے؟ کہا ماں باپ کے ہاتھ چومو. باپ سے جب ملے تو باپ کا ہاتھ چومو, ماں کی پیشانی چومو. نہیں پہنچا سکتا. باپ سے ادب سے جب ملے تو ہاتھ چومو, ماں کی پیشانی چومو. کہا اور اولاد سے متعلق؟ کہا اولاد کا رخسار چومو. گال پہ بوسا تو اور یہ صرف کہا نہیں, کر کے دکھایا. بار بار امام حسن و حسین کو چوما کرتے تھے. یہاں تک کہ ہمارے اہل سنت کے بھی برادران کی کتابوں میں بھی موجود ہے, شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ کلما دخل علیہ فاطمہ, کہ ام المومنین کہتی ہے کہ جب بھی جناب فاطمہ آتی رسول خدا بیٹھے ہوتے تھے اپنے گھر میں تو کھڑے ہو جاتے, اور کھڑے ہونے کے بعد پیشانی بھی چومتے, گلا بھی چومتے, رخسار بھی چومتے, ہاتھ بھی چومتے. کہا یا رسول اللہ کیوں اتنے بوسے دیتے ہیں؟ فاطمہ بیٹی ہے. کہ یا ام ابیہا, یہ ایسی محبت کرتی ہے جیسی ماں اولاد سے. جان مجھ پہ چھڑکتی ہے, یہ اپنی جان مجھ پہ چھڑکتی ہے, اس لیے میں اتنے بوسے دیتا ہوں. کیا کہنے پیشانی کا بوسا, رخسار کا ہاتھ کا سمجھ میں آیا, گلے پہ کیوں چومتے ہیں؟ کہ جب بھی جنت